اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان میں 18ویں تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن شریف کی تفسیر پیش ہے۔ 19واں پارہ قول الذین شروع ہوا۔ سورہ فرقان کا سلسلہ جاری ہے۔ جو لوگ اللہ سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ خود ان پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہ ہوا اور کیوں پورا قرآن ایک ہی مرتبہ نہ اترا، اور وہ اپنے تکبر میں اکڑے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کرتے اور انہیں قیامت میں پچھتانا پڑے گا، اور وہ اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹنے لگیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم فلاں بہکانے والے کو دوست نہ بنائے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار بنایا، اور قوم فرعون کی طرف ان کو بھیجا، اور اسی طرح قوم نوح اور عاد و سمود وغیرہ کی طرف بھی رسول بھیجے گئے۔ جو رسولوں کو نہیں مانتے ان کی مثال جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور رحمت کا حال بیان کیا ہے کہ کس طرح انسان کی آسائش کے لیے دن رات بنائے گئے، اور رات کو اندھیرا کیا تاکہ انسان آرام سے سو سکے، اور سایہ بنایا کہ آدمی سورج کی دھوپ سے بچ سکے۔ یہ اس کی کتنی عنایت ہے کہ سورج اس طرح چڑھتا اترتا رہتا ہے اور ہمیں رات اور دن کا پتہ چلتا ہے۔ پھر ہوا، بارش، سبزی، دریا اور رشتہ داری جیسی نعمتیں بخشیں۔ اللہ تعالیٰ ہی بڑا رحمان ہے اور ہمیں اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ بڑی برکت والی وہ ذات ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور شمس و قمر کو منور کیا۔ اللہ کے بندوں کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ انکساری سے چلتے ہیں، جاہلوں سے درگزر کرتے ہیں، راتوں کو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، فضول خرچی سے بچتے ہیں، ناحق کسی کی جان نہیں لیتے، بدکاری سے دور رہتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی بیویوں اور بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ان کو متقیوں کا پیشوا بنائے۔ سورہ شورا شروع ہوا۔ کتاب مبین کی آیتیں سن کر بھی اگر لوگ ایمان نہ لائیں تو ان سے دلگیر نہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی نشانیاں ہر طرف ہیں۔ اگر لوگ زمین پر غور کریں اور نباتات کے جوڑوں کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ان میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن اکثر ایمان نہیں لاتے۔ بے شک اللہ زبردست رحم والا ہے۔ یہ دو آیتیں اس سورہ میں 8 مرتبہ دہرائی گئی ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم بھیجا کہ وہ فرعون کی قوم کی طرف جائیں اور بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائیں۔ فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور ان دونوں کے درمیان کی سب چیزوں کا بھی، پھر عصا اور ید بیضاء کے معجزے بھی بتلائے۔ فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کوئی جادوگر ہیں، لہٰذا جو ان سے مقابلہ کریں گے فرعون ان کو اپنا مقربین خاص بنا لے گا۔ چنانچہ ملک کے تمام جادوگر طلب کر لیے گئے، لیکن جادوگر عصائے موسیٰ کے معجزے کو دیکھ کر اسلام لے آئے، گو فرعون ہزار روکتا ہی رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی کہ وہ راتوں رات اپنی قوم کو مصر سے لے کر نکلیں۔ فرعون اور اس کی قوم کو عصا کے معجزے نے دریا میں ڈبو دیا اور بنی اسرائیل کو ان کے باغوں، چشموں، خزانوں اور محلوں کا جانشین بنایا۔ اور لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حال پڑھ کر سنائیے۔ وہ اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ وہ بت پرستی کیوں کرتے ہیں، حالانکہ ان کا اللہ ایسا ہے کہ اس نے ان کو پیدا کیا، ان کی رہنمائی کی، وہی کھلاتا پلاتا ہے، بیماری سے اچھا کرتا ہے، بانٹتا ہے اور جلاتا ہے، خطاؤں کا معاف کرنے والا ہے اور جنت کا وارث بنانے والا ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے چند ساتھیوں کو کشتی میں بچا لیا اور باقی قوم کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس قدر زبردست عذاب نازل کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی ہم پر مہربان ہے۔ اسی طرح قوم عاد نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ سنی اور عذاب الہی کے شکار ہوئے۔ ان کے نہ عالیشان مکانات کام آئے، نہ اولاد، نہ مویشی، نہ باغات اور نہ نہریں۔ ان کے کھنڈرات اور ان کی ہلاکت میں قیامت تک دوسری قوموں کے لیے نصیحت ہے۔ قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا اور حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہ سنی بلکہ ان سے معجزہ طلب کیا۔ اللہ نے ایک پہاڑ کی چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکالی، لیکن سرکش اس معجزے کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے، اونٹنی کو پانی کی تکلیف سے ہلاک کیا اور عذاب الہی کے شکار ہوئے۔
قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو نیک عمل کرنے کی تاکید کی، لیکن وہ بدفعلی کے گندے فحش کام میں مبتلا رہے اور عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ ان کی بستیاں الٹ دی گئی اور ان پر آسمان سے پتھر کا برساؤ ہوا۔ قوم شعیب نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں ناپ اور تول میں دیانت و امانت کی تلقین کی، لیکن وہ مالی منفعت کے پیچھے پڑے رہے اور عذاب الہی کی طالب ہوئے۔ چنانچہ ان پر عذاب الہی نازل ہوا اور ابر میں سے آگ برسی اور نیچے سے زلزلے نے سخت ہولناک آواز کے ساتھ آ پکڑا۔ قرآن نے جو کچھ ہدایت پیش کی ہے اس کی پیشن گوئی سابقہ صحف آسمانی میں موجود تھی۔ نیک کام یا نیک بات جہاں سے بھی ملے لے لینی چاہیے۔ شیطان کے شکار تو بس جھوٹے گنہگار بنتے ہیں، اور شاعر تو وہ کچھ کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے، اور شیطان کی اتباع میں ہر میدان میں سرگرداں رہتے ہیں۔ ظالموں کا ظلم چل نہ سکا اور ان کو اپنی سزا بھگتنی پڑے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النمل شروع ہوا۔ اس سورہ میں جہاں ایک ادنا سی مخلوق یعنی چونٹی کی فریاد کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سنوائی کا ذکر ہے، وہاں ہزاروں میل سے بادشاہوں کا تخت چشم زدن میں لینے والوں کے علم کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اس رکوع میں بتایا گیا کہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ تمام علوم کے جاننے والے اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن عطا فرمایا ہے۔ نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنانے اور فرعون کو اسلام پیش کرنے کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو منطق الطیر یعنی جانوروں کی بولیوں سے بھی واقف کرا دیا گیا، اور چونٹیوں کی فریاد بھی آپ کو سنائی گئی۔ جب ہدہد کے ذریعے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ ہزاروں میل پر ایک قوم ہے جو اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتی ہے، تو آپ اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ ایک خط بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر کے ہدہد کے ذریعے اس قوم کی ملکہ بلقیس کو دعوت اسلام دے کر بھیج دیا۔ یہ خط وصول ہوتے ہی ملکہ نے درباریوں سے مشورہ کیا کہ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیام کے بعد دعوت اسلام قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ بلقیس کی آمد سے قبل بلقیس کا تخت لانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے درباریوں کو حکم دیا۔ جنوں کے بادشاہ عفریت نے دربار برخاست ہونے سے قبل تخت لانے کا پیشکش کیا، لیکن ایک شخص آصف وزیر نے جس کو کتابی علم تھا وہ تخت چشم زدن میں حاضر کر دیا۔ قوم سمود کے جب دو فریق آپس میں جھگڑا کر رہے تھے تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو تبلیغ فرمائی، مگر نہ سننے کے سبب وہ ہلاک ہو گئے اور پتھروں کی بارش سے تباہ ہو گئے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بے حیائی کے کاموں سے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ باز نہ آئے اور پتھروں کی بارش سے تباہ ہو گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ 18ویں پارے کی 19ویں پارے کی تفسیر جو 18ویں تراویح میں پڑھی گئی پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پڑھے گئے قرآن کے مفہوم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور قرآن کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔